Dear students, today I am going to start the first chapter of ADP English, and in this chapter I am going to tell you something about a sentence, a phrase, a clause, and about kinds of sentences. First of all, let us see as to what a sentence is. When we speak or write, we use words. جب ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں ہم لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. We generally use these words in groups. ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو گروہ کی شکل میں. ایز جیسے لٹل جیک ہارنر سیٹ ان اے کارنر. چھوٹا جیک ہارنر کونے میں بیٹھ گیا. A group of words like this, لفظوں کا گروہ جیسے کہ یہ, which makes complete sense, جو مکمل مفہوم دیتا ہے, is called a sentence, جملہ کہلاتا ہے. Dear student, سینٹینس کو اردو میں جملہ کہتے ہیں, اور یہ اس کی ڈیفینیشن ہے a group of words which makes complete sense is called a sentence. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, آپ نے یہ یاد کرنی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. kinds of sentences, جملوں کی اقسام. جب ہم کہتے ہیں جملوں کی اقسام, تو جملوں کی اقسام دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک میننگ وائز ہوتی ہیں, ایک اسٹرکچر وائز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم آنے والی کچھ اقسام پڑھ رہے ہیں 4, تو یہ مطلب کے حساب سے اس کی 4 اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم سینٹینسز کی, دوز وچ میک اسٹیٹمنٹس اور assertions. وہ جملے جو بیانات دیتے ہیں یا کوئی کسی بات کا اصرار بیان کرتے ہیں, وہ کہلاتے ہیں assertive sentences. as Humpty Dumpty sat on a wall, جیسے ہمٹی ڈمپٹی دیوار پہ بیٹھ گئے. تو a sentence that makes a statement or assertion, ایک جملہ جو کہ ایک بیان یا کوئی اصرار بیان کرتا ہے, وہ کہلاتا ہے ڈیکلریٹو سینٹینس اور assertive سینٹینس. اس کو ہم ڈیکلریٹو سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں اور assertive سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دس از the first kind of a sentence. The second kind of a sentence is which asks questions. دوسری قسم کون سی ہوتی ہے, جو جس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. as جیسے کہ where do you live, آپ کہاں رہتے ہیں. and remember one thing, at the end of a sentence a question mark would definitely appear, and it is going to suggest that it is an interrogative sentence. So a sentence that asks a question, ایک جملہ جو سوال پوچھتا ہے, is called an interrogative sentence. وہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. Dear students, this was the second kind of a sentence. Now we are moving forward to the third kind. Those which express commands, requests or entreaties. وہ جو اظہار کرتے ہیں حکم کا, درخواست کا یا التماس کا. as جیسے کہ be quiet, خاموش رہو, یہ کمانڈ ہے. have mercy upon us, یہ ریکویسٹ ہے یا انٹریٹی ہے. تو بیٹا اس کی ڈیفینیشن, a sentence that expresses a command, ایک جملہ جو بیان کرتا ہے حکم کو, اور an entreaty یا التماس کو, is called an imperative sentence. imperative جملہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں لاسٹ کائنڈ کی طرف. those which express strong feelings, وہ جو بیان کرتے ہیں گہرے احساسات کو. جیسے how cold the night is, رات کتنا ٹھنڈی ہے. what a shame,
کتنے شرم کی بات ہے یا کتنے افسوس کی بات ہے. بیٹا ان سینٹینسز میں دیر از a mark of exclamation at the end, and this mark is going to suggest that this kind of a sentence is an exclamatory sentence. Now we are heading towards its definition. A sentence that expresses strong feeling, ایک جملہ جو بیان کرتا ہے مضبوط یا بھرپور احساس کو, is called an exclamatory sentence, کہلاتا ہے exclamatory sentence. Dear students, اب ہم نے جہاں تک اس کو بیان کر دیا ہے تو all you need to do is to understand the definitions of a sentence and the definitions of 4 kinds of sentences. یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فریز اور کلاز کی جانب. ایگزامن دا گروپ آف ورڈس ان اے کارنر. اب جائزہ لیں لفظوں کے اس مجموعے کا ان اے کارنر, کونے میں. اٹ میکس سینس, یہ مفہوم دے رہا ہے, ان اے کارنر مفہوم دے رہا ہے بٹ ناٹ کمپلیٹ سینس, لیکن مکمل مفہوم نہیں دے رہا. سچ اے گروپ آف ورڈس, لفظوں کا ایسا مجموعہ وچ میکس سینس, جو مفہوم دیتا ہے بٹ ناٹ کمپلیٹ سینس, لیکن مکمل مفہوم نہیں دیتا, از کالڈ اے فریز. وہ فقرہ کہلاتا ہے, فریز کہلاتا ہے, اردو میں اس کو فقرہ کہتے ہیں. ان دا فالوئنگ سینٹینسز, آنے والے کچھ جملوں میں, دا گروپ آف ورڈس ان اٹیلکس, الفاظ کے مجموعے جو اٹیلکس میں دیے گئے ہیں, اور فریزز وہ فقرے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ the sun rises in the east, سورج طلوع ہوتا ہے مشرق میں. in the east یہاں پہ فریز ہے. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty دیوار پہ بیٹھے, یہاں on a wall فریز ہے. There came a giant to my door, ایک دیو آیا میرے دروازے پہ. So what really differentiates a phrase from a sentence is the fact that if you take a part of a phrase from a sentence, it will not give you the complete sense. اگر آپ اس کو علیحدہ کر دیں جملے سے تو آپ کو مکمل مفہوم نہیں دے گا. مثال کے طور پہ a friend of yours tells you in the east and he or she stops giving you further information, you're not going to get what she really wants or what she really wants to say. in the east جب وہ کہہ کے آپ کی فرینڈ یا آپ کا فرینڈ رک جائے, خاموش ہو جائے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ مشرق میں کیا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو اس کے بعد جب وہ اس کو کہے گا یا کہے گی the sun rises in the east, اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہی ہے. Dear students, this is the difference between a phrase and a sentence. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. It was a sunset of great beauty. The tops of the mountains were covered with snow. Show me how to do it. Dear students, یہ کچھ اور مثالیں تھیں فریزز کی جو اٹیلکس میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کلاز کی جانب. Examine the group of words in italics in the following sentence. Italics میں جو دیے گئے ہیں ان کو الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں. He has a chain, اس کے پاس ایک چین ہے, of gold, سونے کی. He has a chain which is made of gold, اس کے پاس ایک چین ہے جو سونے کی بنی ہوئی ہے. We recognize the first group of words as a phrase.
پہلے جملے میں آف گولڈ جو اٹیلکس میں دیے گئے ہیں الفاظ یہ فریز ہیں. دا سیکنڈ گروپ آف ورڈس دوسرا گروہ الفاظ کا ان لائک دا فریز فکرے کے برعکس آف گولڈ جو کہ ہے آف گولڈ کنٹینز اے سبجیکٹ اس میں ایک سبجیکٹ ہے وچ اینڈ اے پریڈیکیٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہے از میڈ آف گولڈ سونے کا بنا ہوا. پریڈیکیٹ بائی دا وے کہتے ہیں پارٹ آف اے سینٹینس وچ ٹیلز یو اباؤٹ دا سبجیکٹ. پریڈیکیٹ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمیں فاعل کے بارے میں بتاتا ہے. تو سچ اے گروپ آف ورڈز وچ فارمز پارٹ آف سینٹینس لفظوں کا ایسا مجموعہ جو ایک جملے کا حصہ تشکیل دیتا ہے اینڈ ناٹ کنٹینز اے سبجیکٹ اینڈ اے پریڈیکیٹ اینڈ کنٹینز اے سبجیکٹ اینڈ اے پریڈیکیٹ اور رکھتا ہے اپنا فاعل اور پریڈیکیٹ از کالڈ اے کلوز وہ کلوز کہلاتا ہے. یہ ہے ڈیفینیشن کلوز کی. ان دا فالوئنگ سینٹینس آگے آنے والے سینٹینسز میں دا گروپس آف ورڈز لفظوں کے مجموعے ان اٹیلکس جو اٹیلک سٹائل میں دیے گئے ہیں اور کلوزز وہ کلوزز ہیں. مثال کے طور پہ پیپل ہو پے دیئر ڈیٹس آر ٹرسٹڈ وہ لوگ جو اپنے قرض ادا کرتے ہیں ان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہو پے دیئر ڈیٹس ہو یہاں پہ سبجیکٹ ہے پے دیئر ڈیٹس یہاں پہ پریڈیکیٹ ہے. تو یہ پارٹ آف اے سینٹینس ہے لیکن ان لائک فریز یہ ایک پورا مفہوم دے رہا ہے. اگر اس کو علیحدہ کر لیں فکرے سے تو یہ مفہوم دیتا ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. وی کین ناٹ اسٹارٹ وائل اٹ از ریننگ ہم نہیں شروع کر سکتے اپنا سفر جب کہ بارش ہو رہی ہے. وائل اٹ از ریننگ یہاں پہ کلوز ہے. آئی تھنک دیٹ میرا خیال ہے کہ یو ہیو میڈ اے مسٹیک آپ نے ایک غلطی کی ہے. یہاں پہ یو ہیو میڈ اے مسٹیک کلوز ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس before I wind up the lecture I'm going to make it brief and tell you what I've taught you today. First of all, I taught you as to what a sentence is. I told you its definition. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی 4 اقسام بتائی ہیں. assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences اور اس کی میں نے آپ کو definitions بتائی ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو phrase اور clause کے درمیان میں فرق بتایا ہے. phrase کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ a group of words which gives you a sense but not the complete sense and it is part of a sentence is called a phrase. جملے کا ایسا حصہ جو آپ کو مفہوم تو دیتا ہے لیکن مکمل مفہوم نہیں دیتا وہ phrase کہلاتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو clause کے بارے میں بتایا کہ a group of words which has a subject and predicate of its own is called a clause. جملے کا ایسا حصہ جس کا اپنا فاعل اور predicate ہوتا ہے وہ clause کہلاتا ہے. تو جو آپ نے تیار کرنا ہے what you're supposed to prepare is the definitions of a sentence, a phrase, a clause and 4 kinds of sentences as far as their meanings are concerned. So dear students, I hope you will prepare the lecture in true letter and spirit. Thank you.